السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالیاں دیں اور پتھر برسائے، اسی پہ چھڑکی پیار کی شبنم، وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند و ہمت، وہ بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوس و زیادہ، جو سب کی منزل وہ سب کا جادہ۔ ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، کہ میرے پیغمبر عظیم تر ہیں، خود رب کون ہے، ثنا خواہ ہے ان کا۔ اور آپ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو دین پورا نامکمل ہے۔ ہم بات کر رہے تھے صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت اور اتباع پہ، کہ وہ آپ کے خاطر جان دینے اور جان لینے دونوں سے گریز نہ کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی ایک منافق تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کو یہ بات پتہ لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ارادہ کیا کہ کس طریقے سے ان سے نمٹا جائے۔ مدینے میں افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کو قتل کروانا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی ارادہ بھی ظاہر نہ کیا تھا۔ عبداللہ بن ابی کے جو سگے بیٹے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں آقا خبریں گردش کر رہی ہیں کہ میرے بابا کو قتل کروانا چاہتے ہیں، مجھے حکم دیجئے، میں خود گردن کاٹ کے لا کے آپ کے قدموں میں ڈالوں گا۔ یہ تھی صحابہ کی محبت، ہر رشتے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے ایک دفعہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا نا کہ بابا بدر کی جنگ میں آپ بار بار میرے سامنے آ رہے تھے اور میں نے آپ کو نہیں قتل کیا، حالانکہ میں اس وقت کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا بیٹے اگر تو میرے سامنے آ جاتا نا، تو نے مجھے دیکھا، میری نظر تجھ پہ نہ پڑی، اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، کیونکہ میں اپنے محبوب کی محبت میں بہت آگے ہوں۔ ابو سفیان مکہ کا بہت بڑا سردار اپنی بیٹی ام حبیبہ رملہ سے ملنے کے لیے گئے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے جلدی سے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی یہ بستر تو مجھ سے اس لیے دور کریے نا کہ تیرا باپ مکہ کا شہنشاہ وہ کہاں اس ٹاٹ کے بوریے پہ بیٹھے۔ تو نبی کی بیوی نے جو جواب دیا، ابو سفیان کی بیٹی نے جو جواب دیا، اس سے محمد رسول اللہ کی محبت چھلک چھلک پڑ رہی تھی۔ ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت مشرک نجس فلم احب ان تجلس علی فراشی، یہ میرے نبی کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ اس بستر پہ بیٹھیں، یہ بڑا پاک بستر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی شدت کی وجہ سے صحابہ اپنے دروازے کو ناخنوں سے بجایا کرتے تھے کہ کہیں ہاتھوں سے بجانے سے دروازہ زیادہ تیز نہ کھٹک جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ جب احد والے دن آقا علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیلی تو مدینے کے ہر گھر سے گڑگڑاہٹوں کی آوازیں آ رہی تھی، گویا سینوں میں ہانڈیاں ابل رہی، اتنی شدید محبت تھی صحابہ کی۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے اصحاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نہ صرف آپ سے شدید محبت کرتے تھے بلکہ آپ کی اتباع میں بھی وہ اتنا آگے تھے کہ آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے تھے۔ اور کیوں نہ چلیں کہ آپ کی اداؤں کو رب نے قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھے یا آپ کلام کریں، آپ کا شہر، آپ کی جنگیں، آپ کی فتوحات، آپ کے قیام اللیل، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کا معراج، آپ کے صحابہ، آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت، آپ کی ہجرت، آپ کا اخلاق، غرض آپ کی پوری زندگی قرآن نے بیان کر دی۔ کہیں آپ کی رضا میں رب کی رضا بتائی، کہیں آپ کو محبت کا معیار بتایا۔ آپ چادر لپیٹیں تو رب کہے یا ایھا المزمل، کہیں رب آپ کو کہے یا ایھا المدثر، کفار کے تانوں پہ انا اعطیناک الکوثر کی خوشخبری سنائے، کہیں شاہد پکارے، کہیں مبشر، کہیں نذیر کہے، کہیں سراج منیر کہے، کہیں رؤوف الرحیم کہے، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ اللہ کا تو یہ تک نہیں پسند کہ کوئی ان کے محبوب کے سامنے بلند آواز سے بھی بات کرے، کوئی ان سے آگے بھی چلے۔ انہیں محشر میں شفاعت کرنے والا بنایا، انہیں ساقی کوثر بنایا، انہیں مقام محمود سے نوازا۔ ان کا مقام ہی اتنا زیادہ ہے کہ صاف فرما دیا
کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جو محمد رسول اللہ کے فیصلے سے روگردانی کرے یا آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنے گھر بار لٹا جایا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں بقول اقبال، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا اور رسول بس۔ اسی طریقے سے حضرت عمر آدھے گھر کا مال لے آئے۔ حضرت عثمان نے بے دریغ مال لٹایا۔ صحابہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان اپنے مال سے کہیں زیادہ عزیز تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان غنی کو مکہ کے سرداروں نے کہا آپ عمرہ کر لیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم جب تک میرے محبوب عمرہ نہ کریں گے میں بھی عمرہ نہ کروں گا۔ کعبۃ اللہ کسے نہیں عزیز ہوتا، اور ان کا تو مسکن تھا، نہیں جب تک محبوب اس شہر میں داخل نہ ہوں گے میں بھی عمرہ نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جلوں میں ہیں۔ ایک دیہاتی آیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کے لیے زیادہ نماز روزے صدقے کا اہتمام نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اسلام لانے کے بعد صحابہ کو کسی بات پہ اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر وہ خوش ہوئے تھے کہ ہمیں نبی سے محبت، صدیق کے لیے خدا اور رسول بس۔ اسی طریقے سے حضرت عمر آدھے گھر کا مال لے آئے۔ حضرت عثمان نے بے دریغ مال لٹایا۔ صحابہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان اپنے مال سے کہیں زیادہ عزیز تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان غنی کو مکہ کے سرداروں نے کہا آپ عمرہ کر لیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم جب تک میرے محبوب عمرہ نہ کریں گے میں بھی عمرہ نہ کروں گا۔ کعبۃ اللہ کسے نہیں عزیز ہوتا، اور ان کا تو مسکن تھا، نہیں جب تک محبوب اس شہر میں داخل نہ ہوں گے میں بھی عمرہ نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جلوں میں ہیں۔ ایک دیہاتی آیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کے لیے زیادہ نماز روزے صدقے کا اہتمام نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اسلام لانے کے بعد صحابہ کو کسی بات پہ اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر وہ خوش ہوئے تھے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، روز محشر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حشر ہوگا۔ اتنی شدید محبت، مکمل اتباع، جان بھی دے دیں، جان لے بھی لیں، اور آپ کی وہ کس طرح اتباع کیا کرتے تھے، پیروی کیا کرتے تھے۔ محبت مان جانے کا نام ہوتا ہے، وہ آپ کی ہر بات مانتے تھے۔ آپ نے کہا میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، انہوں نے فوراً تصدیق کی۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، انہوں نے کہا ہاں ہمارے آقا کہہ رہے ہیں تو واقعی گئے ہیں۔ آپ غیب کی خبریں دیتے تھے، بن دیکھے مان جاتے تھے۔ ایک دن حضرت عثمان نے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور بغیر تازہ وضو کیے گوشت کھانے کے بعد نماز پڑھی۔ پھر فرمایا میں نے نبی کو اس جگہ بیٹھ کر کھاتے دیکھا تھا، اسی لیے میں یہاں پہ بیٹھ کے کھا رہا ہوں۔ ایسے وہ سنتوں پہ عمل کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کو دیکھتے نہیں تھے تو تڑپ جاتے تھے، اپنے گھر سے دوڑ لگا دیتے تھے، آدھی رات کو اٹھ کو مسجد نبوی کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ اس قدر والہانہ عشق، اس قدر وارفتگی۔ حضرت عبیدہ بن حارث کو ایک مہم پہ روانہ ہونے کا حکم دیا تو آپ کی محبت میں رو رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کے کیسے جاؤں، میں کیسے یہاں سے نکلوں، میرے محبوب یہاں۔ حضرت ام دردہ فرماتی سیدنا ابو دردہ جب بھی بات فرماتے تو مسکراتے۔ میں نے کہا آپ اپنی سیادت کو ترک فرما دیجئے، لوگ آپ کو پاگل کہیں گے کہ بات بات پہ مسکراتے ہیں۔ کہنے لگے میں نے جب بھی نبی کریم کو بات کرتے دیکھا آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، میں اس سنت کو ترک نہیں کر سکتا چاہے لوگ مجھے دیوانہ کہیں۔ اسی طریقے سے حدیبیہ کے موقع پہ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف گئیں، مسلمان غم و غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ جب آقا علیہ السلام نے انہیں کہا
کہ قربانی دو اور ایک دوسرے کا سر مونڈو. تو حالت یہ تھی کہ صحابہ غم و غصے کی وجہ سے ایسے ایک دوسرے کے سر سے بال اتارے تھے گویا کہ گردنیں کاٹ دیں گے. غصہ شدید تھا لیکن پھر بھی نبی کی بات مانی. احزاب کے موقع پہ پیٹ پہ پتھر بندے ہیں اور وہ جانثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کیا پیدر پہ, صحابہ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ تم لوگ وصالی روزہ نہ رکھو, ایک ساتھ کٹھے روزے نہ رکھو, مجھے تو میرا اللہ کھلاتا پلاتا ہے, مجھے تو عبادت میں ہی اتنا لطف آ جاتا ہے. اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی اتاری تو صحابہ نے بھی اتار دی. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم لوگوں نے نماز میں جوتی کیوں اتاری؟ انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام آپ نے اتاری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ, مجھے تو جبریل نے بتایا تھا کہ میرا جوتا نیچے سے ناپاک ہے, اسی لیے میں نے اتارا. انہوں نے کہا ہم نے اس لیے اتارا کیونکہ آپ نے اتارا. اسی طریقے سے قبلہ چینج ہوا, تاریخ نے وہ عظیم مثال دیکھی, چشم فلک نے اس سے زیادہ اطاعت کا دن کوئی نہ دیکھا ہوگا کہ 2 رکعت ایک طرف منہ کر کے پڑھا رہے, نماز کی حالت میں قبلہ چینج ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا, پیچھے پیچھے صحابہ نے بھی چینج کیا. عبداللہ بن عمر ایک حدیث بیان کرتے ہوئے اپنا بٹن کھول لیا کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتا رہے تھے تو آپ نے ایسے ہی بٹن کھولا ہوا تھا. ایک جگہ سے گزرتے ہوئے اپنی اونٹنی کو چکر دے کے پھر اس جگہ پہ رک کے پیشاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتا دیکھا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے جان بوجھ کے نیچے گرے. صحابی نے کہا یہاں کوئی پتھر بھی نہیں ہے, آپ کیوں گرے اتنا برا؟ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا تب پتھر تھا, آقا علیہ السلام یہاں ٹھوکر کھا کے گرے تھے. عمر کی غیرت نے گوارا نہیں کیا جس جگہ پہ میرے نبی گرے اس جگہ سے صحیح سلامت گزر کے چلا جائے. یہ صحابہ کی محبت تھی. قدموں کی پیروی کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہر بات مانا کرتے تھے, ہر بات مانا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کو آگے رکھا کرتے تھے. شدید الفت, شدید الفت. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. صحابہ اتباع کیا کرتے تھے, پیروی کیا کرتے تھے. آپ نے جو حکم دے دیا, شراب حرام کی اسی جگہ شراب چھوڑ دی. پردے کا حکم آیا, ازواج مطہرات نے صحابیات نے پردہ کر لیا. جہاں جو حکم آیا فوراً مانا. تو ہمیں بھی نبی سے محبت کرنی, اور ہم نبی سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے نبی سے محبت کر سکتے ہیں کہ نبی کی سنت اور سیرت کو پڑھیں, نبی کے اقوال سے, آپ کے اوامر سے محبت کریں, آپ کو تمام لوگوں پہ مقدم جانیں, دلی محبت کریں, آپ کے ساتھ کی خواہش رکھیں. محبت اتباع کا حکم دیتی ہے, آپ کی پیروی کریں, آپ کے اصحاب سے محبت کریں, آپ کی باتیں, آپ کی سنتیں آپ کو فالو کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے جان بوجھ کے نیچے گرے. صحابی نے کہا یہاں کوئی پتھر بھی نہیں ہے, آپ کیوں گرے اتنا برا؟ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا تب پتھر تھا, آقا علیہ السلام یہاں ٹھوکر کھا کے گرے تھے. عمر کی غیرت نے گوارا نہیں کیا جس جگہ پہ میرے نبی گرے اس جگہ سے صحیح سلامت گزر کے چلا جائے. یہ صحابہ کی محبت تھی. قدموں کی پیروی کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہر بات مانا کرتے تھے, ہر بات مانا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کو آگے رکھا کرتے تھے. شدید الفت, شدید الفت. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. صحابہ اتباع کیا کرتے تھے, پیروی کیا کرتے تھے. آپ نے جو حکم دے دیا, شراب حرام کی اسی جگہ شراب چھوڑ دی. پردے کا حکم آیا, ازواج مطہرات نے صحابیات نے پردہ کر لیا. جہاں جو حکم آیا فوراً مانا. تو ہمیں بھی نبی سے محبت کرنی, اور ہم نبی سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے نبی سے محبت کر سکتے ہیں کہ نبی کی سنت اور سیرت کو پڑھیں, نبی کے اقوال سے, آپ کے اوامر سے محبت کریں, آپ کو تمام لوگوں پہ مقدم جانیں, دلی محبت کریں, آپ کے ساتھ کی خواہش رکھیں,
محبت اتباع کا حکم دیتی ہے، آپ کی پیروی کریں، آپ کے اصحاب سے محبت کریں، آپ کی باتیں، آپ کی سنتیں آپ کو فالو کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی عزت کریں، بدعات کو ختم کریں۔ علماء سے محبت کریں، سیرت نبوی کا کثرت سے مطالعہ کریں، مستشرقین، مستغربین اور منافقین کی جانب سے جو نبی پہ الزامات لگتے ہیں ان کا دفاع کریں، عالمی میڈیا کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو فروغ دیں، مومنوں کے دلوں میں نبی کی باتیں، اپنے بچوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ڈالیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف آپ ان کی اطاعت بھی نہیں کرتے، جبکہ محبت تو انسان کو محبوب کا مطیع کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔